فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب کیا ہو وہ پاک ہو جائیں تو اب جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا وہاں سے ان کے پاس آ سکتے ہو. توجہ ہے؟ جی. فَأْتُوهُنَّ مِنْ أَيِّ مَكَانٍ شِئْتُمْ نہیں ہے، میں نے کل بتایا تھا نا. جی. تو رافضی بدبخت کیا ہے؟ رافضیت انتہائی گندا مذہب ہے، انتہائی گندا مذہب ہے. سمجھے بات کو؟ یہ تو کچھ بیروپیے ہیں نا جنہوں نے کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے حضرت مولا علی کا ذکر زیادہ کر لو تو شاید یہ بھی رافضیت بن جاتی ہے. یہ بات کر کے حقیقت میں رافضیت کے اصل چہرے کو چھپایا جا رہا ہے. بات سمجھو نہیں سمجھی؟ اگر یہ کہا جائے بھائی ٹھیک ہے جی جو سر سے گنجا ہو وہ وہابی ہوتا ہے، جو سر سے گنجا ہو وہ وہابی ہوتا ہے، تو اب پھر کیا لوگ سمجھیں کہ بھائی ٹھیک ہے وہابیت کوئی بری بات نہیں، خالی سر سے گنجا ہونا وہابیت ہے، لوگ تو یہ سمجھیں گے نا. لیکن اگر یہ بتایا جائے وہابیہ اور دیوبندیہ کے اصل نظریات بتائے جائیں، آپ سمجھ رہے ہو؟ جی. میں اسی لیے غیر مقلدین کی جو مسئلہ ہے نا رفع دین والا میں نہیں پڑھتا، اس میں روکتا ہوں. میں کہتا ہوں ان مسائل میں نہ پڑھو، جو ان کی بدعقیدگیاں ہیں ذات و صفات کے بارے میں وہ بتاؤ نا. اب ہمارے خطیبوں کو آتی نہیں ہے، وہ رفع دین کو لے کر امین بالجار کو لے کر جناب والا کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں. یہ درست نہیں ہے. اگر آپ اوریجنل فیس ان کا نہیں دکھائیں گے تو لوگ دھوکے میں رہ جائیں گے. اس لیے یہ علی علی کرنے کو رافضیت کہنے والے حقیقت میں یہ رافضیت کا اصلی مکروہ چہرہ چھپا رہے ہیں. سمجھے بات کو؟ یہ انہوں نے رافضی کا لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا ٹھیک ہے یہ رافضیت ہے، فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رافضی. چل تو یہ سمجھتا ہے بھئی علی علی کرنا رافضیت ہے، یہ رافضیت ہے، چل میں رافضی ہوں. رافضیت انتہائی مکروہ قسم کا مذہب ہے. میں نے بعض مضامین میں لکھا بھی ہے، میں نے کہا یہودیت کی گوت ہے، سب کاسٹ ہے. یہ یہودیت کی سب کاسٹ ہے رافضیت. سمجھے بات کو؟ آپ کے جتنے شرع شریف نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں اس کو کسی نہ کسی طرح مروڑ مراڑ کے یہاں جائز ہے. یہ تو میں عورتوں کی بات کر رہا ہوں، یہ مردوں کے ساتھ الواطت بھی ان کے یہاں جائز ہے. ہاں بعض ان کے علماء نے لکھا ہے اور بعض نے کہا کہ بھئی اس سے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری آتی ہے. ہاں باقاعدہ بالکل حوالہ میں نہ دوں تو میں مجرم ہوں، حوالہ سے میری ذمہ داری ہے. اس سے جو ہے وہ انسان میں عاجزی اور انسان میں تکبر بڑھ جائے. یہ کہ پھر الفاظ میرے ہیں، میں تکبر بڑھ جائے تو پھر اس کو چاہیے الواطت کروا لے. بھائی بیماری لگ جائے تو پھر حل تو کرنا چاہیے نا، اس کی بیماری لگ جائے تو پھر جو ہے وہ دوا تو لینی چاہیے نا. تو اب یہ بیماری لگ جائے کسی کو تکبر کی تو پھر ان کے اس مولوی کے نزدیک پھر جو ہے نا اس کی دوا یہ ہے کہ لواطت کروا لے تاکہ جو ہے وہ اس میں تکبر ختم ہو جائے اور عاجزی اور انکساری آ جائے. یہ دین ہے، یہ مذہب ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، جو لوگ صرف علی علی کرنے کو انہوں نے رافضیت بنا لی ہے نا، انہوں نے یہ رکاوٹ ہے رافضیت کا مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے آنے کے سلسلے میں رکاوٹ ہے. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ٹھیک بس اتنی سی رافضیت ہے تو کیا برائی ہے پھر رافضیت میں، میرا علی علی کرنا ہی ہے. یہ بات نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں مولا علی کو سید ابوبکر صدیق سے افضل سمجھنا بھی رافضیت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ جی. تفصیلیت ہے، رافضیت نہیں ہے. یہ رافضیت نہیں ہے. رافضی تم سے کبھی نہیں بات کرے گا کہ مولا علی افضل ہے یا سید ابوبکر صدیق افضل ہے. رافضی تمہیں کبھی نہیں کہے گا کہ مولا کائنات کا نمبر پہلے ہے اور دوسرا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا ہے. بات میری کہیں اور چلی جائے گی. توجہ ہے؟ کیوں؟ وہ ابوبکر صدیق کو مومن ہی نہیں مانتا. وہ مومن ہی نہیں مانتا، تو کہہ رہے وہ دوسرے نمبر پر مانتا ہے. یہ بات نہیں ہے. رافضی افضلیت کے مسئلے پہ بات ہی نہیں کرتا.
وہ سید ابوبکر صدیق کی افضلیت کے مسئلے پہ بات نہیں کرے گا. کیوں کرے جب وہ ایمانداری نہیں سمجھتا؟ بات میری سمجھ رہے؟ یہ ان حضرات نے رافضیت کا جو مکروہ چہرہ ہے اس کو چھپانے میں یہ لوگ کردار ادا کر رہے ہیں، سنیوں کا رافضی بول کے. وہ جتنے مولائی حضرات ہیں علی علی کرنے والے، ان کو کہنا رافضی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ وہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کی نظر میں رافضی وہی ہے جو علی علی کرے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ جو تفضیلی ہو، جو مولا کائنات کو سید ابوبکر صدیق سے افضل مانے تو بھائی وہ رافضی ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے رافضیت اتنی بات ہے، رافضی صرف اتنا ہوتا ہے تو چلو پھر ٹھیک ہے. اب وہ حقیقی جو روافض ہیں، شیعہ حضرات جو ہیں، ان کو بھی اتنا برا نہیں سمجھے گا جب اس کو پتا چلے نا لا حول ولا قوت الا باللہ کہ وہ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ زنا کی تہمت رکھتے ہیں. وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو مرتد سمجھتے ہیں، عمر فاروق کو مرتد سمجھتے ہیں، عثمان غنی کو مرتد سمجھتے ہیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معاذ اللہ مرتدہ سمجھتے ہیں. جی تب اس کو پتا چلے گا کہ ان کمینوں اور گھٹیا لوگوں کا مذہب کیا ہے. وہ کیوں بحث کرے گا آپ سے ابو بکر صدیق کی افضلیت پر جب وہ مومن ہی نہیں مانتا، جو مسلمان ہی نہیں مانتا، وہ معاذ اللہ مرتد مانتا ہے. گنتی کے چند صحابہ ہیں جن کے علاوہ باقی سارے صحابہ کو مرتد سمجھتے ہیں، وہ رافضی ہے. توجہ ہے؟ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں. تو رافضیت ہم پر پابندی ہے. ہم صرف جو ہے نا ہم یہ کہتے ہیں جب تک اسلام کی گنجائش ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں. جب تک کسی میں اسلام کی گنجائش ہو ہم کافر نہ کہیں. یہ پابندی، یہ احتیاط ہے. اگر یہ احتیاط نہ ہو تو ایسے لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ لوگ انہوں نے اسلام کا بھیس اور اسلام کا لبادہ فقط اس لیے اوڑا کہ اس کو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے. کیونکہ خانہ جنگی جو ہوتی ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کے اندر گھسے تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ لڑیں، ان کا روپ دھار کے لڑیں. ہمارے یہاں جتنی چیزیں حرام ہیں وہ ان کے یہاں کسی نہ کسی زاویے سے، کسی نہ کسی اینگل سے جائز ہیں. اب متا جائز نہیں ان کے یہاں؟ جی اب یہ بتایا جائے بھائی متا میں اور زنا میں کیا فرق ہے؟ جی اب متا میں اور زنا میں کیا فرق ہے؟ بات پھر میں نے اسی لیے کہا تھا بات کہیں اور چلی جائے گی، بات طویل ہو جائے گی. تو ان کے یہاں متا جائز ہے. آپ کی جتنی جو چیز آپ حرام کہیں گے یہ مروڑ مراڑ کے کہیں نہ کہیں سے کہیں گے بھائی یہ جائز ہے. یہ کون سا دین ہے؟ اسلام کو نقصان نہیں ہے، اسلام کے لیے ضرر ہے. 1 انچ جگہ میں نے ایک بار سوال کیا تھا ان حضرات پر. میں نے کہا کہ لگ بھگ 500 سال فاطمی اور صفوی دور حکومت، یہ 500 سال کے عرصے پر محیط ہے. ان 500 سال میں 1 انچ جگہ جو تم نے مملکت اسلامیہ میں اضافہ کیا ہو وہ بتاؤ کون سی ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ عمر پہ بھونکتے ہو. جو فتوحات اسلامیہ ہیں ان میں اکثر حصہ دور فاروقی میں ہوا ہے. خود یہاں ایران میں بیٹھے ہو ظالموں، یہ بھی عمر نے تمہیں لے کر دیا ہے، یہ بھی عمر فاروق نے لے کر دیا ہے. یعنی جس پلیٹ میں کھانا اسی میں چھید کرنا. جس پلیٹ میں کھایا، جس ہستی نے، جس شخصیت نے تمہیں یہ ملک لے کر دیا، وہیں بیٹھ کر اسی ہستی کو آپ گالیاں دیتے ہو، انہیں کا برا بھلا کہتے ہو. 500 سال تک شیعہ حکومت رہی ہے مختلف ادوار میں، دور صفوی اور دور فاطمی. 1 انچ میں اب بھی چیلنج کر رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے بھی، 1 انچ وہ زمین کا حصہ جو شیعوں نے مملکت اسلامیہ میں داخل کیا ہو ان 500 سالوں میں، 1 انچ اب بھی بتا دیں. چیلنج ہے نا جی. اگر میں جھوٹا ہوں تو وہ سچے ہیں، وہ بتا دیں، وہ سچ بولے. اسلام کے لیے تو تم اتنا بھی نہیں کر سکے. 500 سال میں 1 انچ نہیں تم جو ہے نا وہ مملکت اسلامی میں اضافہ کر سکے. کیا ہے تو اسلامی مسلمانوں کے مقدسات پہ حملے کیے، حضور کے حریم اقدس پہ
حملے کیے ہیں. دیکھو نا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ زوجہ مطہرہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ میں سے کوئی برداشت کر سکتا ہے کسی کے اہل خانہ کے بارے میں بات ہو جائے؟ لوگ قتل کر دیتے ہیں. نہیں ہے ایسا؟ تو حضور کو پھر کہاں تم نے مانا جبکہ حضور کے حریم اقدس کے بارے میں یہ بات کرو؟ تو بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، جو حضرات شیعیت کا رافضیت کا چہرہ فقط یہ بیان کرتے ہیں، وہ جی وہ مولا علی کا نام زیادہ لیتے ہیں، وہ جی مولا علی کو ابوبکر صدیق سے افضل مانتے ہیں، یہ ان کا چہرہ چھپانا چاہتے ہیں. نیت ان کی کچھ بھی ہو، لیکن ان کا یہ جو فعل ہے، اس فعل کی وجہ سے ان کا چہرہ چھپ رہا ہے، ان کا حقیقی چہرہ سامنے نہیں آ رہا. وہ مولا کائنات کو ابوبکر صدیق سے افضلیت کے مسئلے پہ بات ہی نہیں کریں گے جب وہ ابوبکر صدیق کو ایماندار ہی نہیں سمجھتے، مسلمان ہی نہیں جانتے، مرتد جانتے معاذ اللہ من ذالک. اور تم کہتے ہو نہیں، ان کا جو نصاب ہے وہ افضلیت ہے، وہ تفضیل نہیں ہے. ان کا نصاب تفضیل نہیں ہے، ان کا ٹاپک تفضیل نہیں ہے. ان کا ٹاپک صحابہ کرام کا معاذ اللہ ان پر انہیں وہ مرتد ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، وہ مرتد قرار دیتے ہیں، تمہارے اس قرآن عظیم کے نسخے کو مشکوک قرار دیتے ہیں. یہ ان کا نصاب ہے. تم میرے جناب والا علی کے مسئلے میں الجھا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. سمجھو بات کو. تو بہرحال رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. بات میں نے یہ کی تھی، یہ نہیں فرمایا من أَيِّ مَكَانٍ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو. کیا فرمایا؟ من حیث امرکم اللہ، من حیث امرکم. اس سے پتہ چل گیا نا کہ عورت کے پاس آنا جہاں سے چاہو حلال نہیں، جہاں سے چاہو حلال نہیں، بلکہ وہاں سے من حیث امرکم اللہ، من حیث بات پہ توجہ دو نا. پہلے تو روک دیے نا سرے سے، ولا تقربوہن، ولا تقربوہن، تم پاس ہی نہیں جا سکتے. جی اب نہیں جا سکتے، اب اجازت ہے یا اللہ مکمل اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، من حیث امرکم اللہ، وہاں سے جہاں سے رب نے تمہیں اجازت دی ہے. اجازت کہاں دی ہے؟ وہ آگے نساؤکم حرث لکم، وہ آگے بیان آ رہا ہے. بات سمجھو نہیں سمجھے؟ تو پتہ چلا کوئی ایک ہی مقام ہے جس کی رب نے اجازت دی ہے اور وہ قبل ہے، دبر نہیں ہے. یہاں پر بھی روافظ کا رد ہے جو وہ اپنی وہ بیویوں کے ساتھ دبر سے وطی کو اور لواتت کو وہ جائز کہتے ہیں. سمجھے بات کو؟ مانا کریں. اچھا مانو تو ٹھیک ہے. یہ ہو گیا نا. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. رب بہت توبہ کرنے والوں کو اور بہت ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی عورتوں کے پاس آنا، بیوی کے پاس آنا، اس کے بارے میں فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. توجہ ہے؟ رب یہ فرما سکتا تھا نا فأتوا ازواجکم انا شئتم، جیسے رافضی کہتے ہیں فَأْتُوا أَزْوَاجَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. من ای، انا کے معنی من ای مکان بھی ہیں اور انا کے معنی کیف بھی ہیں. سمجھے بات نہیں؟ انا کے معنی آپ پڑھتے ہیں نا کتب اصول میں، من اینا بھی ہے اور کیف بھی ہے. یہاں پر انا کے معنی کیف کے ہیں یا انا کے معنی من اینا کے ہیں؟ اگر انا کے معنی من اینا ہوتے نا جہاں سے چاہو، جیسے رافضی کہتے ہیں جہاں سے چاہو، تو پھر یہ جو پہلے جو فرمایا نساؤکم حرث لکم، عورتیں کھیتیاں ہیں. کیا ہیں؟ عورتیں کھیتیاں ہیں، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. تو کھیتی کے ساتھ تشبیہ کیوں؟ کھیتی میں بیج ڈالا جاتا ہے اور اس سے فصل حاصل کی جاتی ہے. سمجھے بات کو؟ جی اب قبل میں بیج ڈالا جاتا ہے یا دبر میں بیج ڈالا جاتا ہے؟ قبل میں ڈالا جاتا ہے. سمجھے بات کو؟
تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ فَأْتُوا أَزْوَاجَكُمْ، فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ. سمجھ رہے ہو نہیں؟ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، کھیتی کو آؤ. کہاں؟ کھیتی کو، اپنی کھیتی کو آؤ. سیدھے سیدھے پتہ چل رہا ہے بھائی اگلے مقام پہ. سمجھے بات کو؟ ورنہ پچھلا مقام تو کھیتی ہے ہی نہیں، وہ حرث نہیں، وہ تو فرش ہے، وہ تو محل نجاست ہے. توجہ ہے نہیں؟ توجہ ہے؟ سمجھے بات کو؟ اور بھی سمجھو نا. یہیں پر میں دوسری بات بھی بتاتا ہوں. اوپر فرمایا نا، اب آپ دیکھو نا کہ رب کریم نے حیض کے مسائل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان فرمایا. حیض کے اندر جو نجاست ہے وہ عارضی ہے. سمجھ رہے ہو؟ حیض کے اندر نجاست عارضی ہے، لیکن بیوی کے پاس جانا حرام ہے. نجاست عارضی تھی، جو مقام حلال تھا وہ حرام ہو گیا. نجاست عارضی، لیکن جو مقام حلال تھا وہ بھی حرام ہو گیا. تو جہاں نجاست دائمی ہو، نہیں سمجھ رہے ہو؟ جہاں نجاست دائمی وہ حلال ہو سکتا ہے. سمجھے؟ اور اگر آپ نجاستوں میں تقابل کریں تو خون کی ناپاکی اور خون کی جو خون سے نفرت ہے وہ اس شدت کی نہیں ہوتی جس شدت کی نفرت وہ پاخانہ سے ہوتی ہے. نہیں ایسی؟ بولو. اس سے شدید نفرت ہوتی ہے. شدید وہ اس کو سخت قسم کی بدترین ناپاکی سمجھا جاتا ہے. اگر خالی خون کی وجہ سے وہ مقام جو حلال تھا وہ حرام ہو گیا. خون کی نجاست جس سے انسانی جو نفرت ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی پاخانہ سے ہے، جتنی برات سے ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ جتنی اس سے نفرت ہے اتنی نفرت خون سے. خون کی بعض قسمیں تو حلال بھی ہیں. پہلے بتا نہیں چکا تمہیں؟ خون کی بعض قسمیں حلال ہیں، پاک ہیں، کھانا بھی جائز ہے. لیکن جو براز ہے وہ ایسی شدید ناپاکی ہے کہ اس سے انتہا درجے کی نفرت ہے. انتہائی نفرت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے وہاں پر. سمجھے؟ اگر جہاں پر خون ہے جس کی بعض قسمیں حلال بھی ہیں پاک بھی ہیں، اس خون کی وجہ سے وہ مقام جو حلال تھا وہ حرام ہو گیا. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. جی، تو جہاں پر دائمی ناپاکی ہے اور خون کی نسبت کئی درجہ شدید موجب قابل نفرت ناپاکی ہے، اس کی پاکی کو، اس کی حلت کو تصور کر سکتا ہے؟ بات نہیں سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے. یعنی یہ دوسری دلیل بھی ہے. ایک تو یہ ہے نا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، تم آؤ گے اپنی کھیتی کو. تو ہرس جو ہے وہ ہرس قبل ہے، دبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا پچھلی آیت کا میں نے آپ کو وہاں سے استدلال بتا دیا. وہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ بیویوں کے ساتھ جو مستری ہے وہ قبل میں ہو سکتی ہے، دبر میں نہیں ہو سکتی. یہ رافضیوں کا گندا مذہب ہے کہ ساری گندگیاں ان کے ہاں جائز ہی ہے. کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے ان گندگیوں کو جائز کیا ہوا ہے. ٹھیک، مذہب بھی گندا ہے. ہمارے لوگوں پر بھی قربان بھائی انہوں نے کہا جی نہیں، حضرت مولا علی کو سیدنا صدیق اکبر سے افضل کہنا یہی رافضیت ہے. یہ رافضیت ہے ہی نہیں، یہ نہیں ہے رافضیت، یہ تفصیلیت ہے. یہ تفصیلیت ہے، یہ رافضیت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو رافضیت جو ہے نا، رافضیوں کا تو صحابہ کے معاذ اللہ وہ صحابہ پہ تبرہ نہ کرے تو وہ تو رافضی نہیں ہے نا جی. جو بکر صدیق پہ تبرہ نہ کرے وہ رافضی نہیں ہے. یہ ہمارے علماء نے باقاعدہ اصطلاحات بیان کی ہیں. جب تک تبرہ نہیں ملتا ان کے ساتھ، ان کی فکر کے ساتھ، جب تک تبرہ نہیں ملتا صحابہ کرام کے معاملے میں، تب تک رافضی بنتا ہی نہیں ہے. رافضیت کی ابتدائی تبرہ ہے، تفصیلیت نہیں ہے. رافضیت کی ابتدا تبرہ ہے. سیدنا مولا علی کو حضرت عثمان بن عفان سے افضل سمجھنا یہ تشیع ہے متقدمین کیا، یہ تشیع ہے. سمجھے؟ اس فکر کے حامل کئی علماء اہل سنت بھی گزرے ہیں،
حضرت مولا علی کو سیدنا صدیق اکبر سے افضل سمجھنا یہ تفضیلیت ہے. سیدنا صدیق اکبر پر اور اکابر صحابہ پر تبرہ کرنا یہ رافضیت ہے. ٹھیک ہے؟ تو رافضیت انتہائی گندا مذہب ہے، اس کی حقیقت بیان کرو. ان باتوں میں مت الجھاؤ لوگوں کو. ان باتوں میں لوگ الجھ کے لوگ سمجھے گا بھائی نہیں رافضیت تو کوئی اتنا برا مذہب تو نہیں ہے، لیکن جب ان کو بتاؤ نا کہ بس پھر کچھ باتیں اگلی بات کے لیے برہن دن شاہ جی فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. اب یہاں سے میں نے اصل جو بات کی ہے یہاں سے استدلال کرتے ہیں. کہہ دیجیے انا کے معنی من این، جہاں سے چاہو جی، جہاں سے چاہو. تو بھئی جہاں سے اگر رب نے فرمانا تھا تو حرثکم کیوں فرمایا؟ تو سمجھا دے ہم کو، ہماری نہ مان تو سمجھا دے. رب کے کلام معاذ اللہ لغو تو نہیں ہے نا. یہ فاتو حرثکم، فاتو حرثکم یہ کیوں کہا؟ یہاں پر حرث لانے کا فائدہ تو بتا. اگر انا کے معنی من اینا ہے، جہاں سے چاہو، تو پھر حرثکم کا کیا مطلب ہوا؟ بات سمجھو نہیں سمجھی؟ دیں جواب. نساؤکم حرث لکم، پہلے حرث فرمایا، اتنا اس جملے کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہے گا. نساؤکم حرث لکم اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا رافضیوں کے مذہب کے مطابق. فاتو حرثکم اس کی جگہ فاتو ازواجکم ہو سکتا تھا. ازواجکم کے بجائے حرثکم فرمانے کا کیا فائدہ ہے؟ رافضی بتائے، نہیں بتا سکتا. اگر انا من اینا کے معنی میں ہو، ایک فائدہ نہیں بتا سکتا. اور دوسرا حالت حیض میں بیوی کی جو قربت حرام ہے، یہ بتائے بھئی حالت حیض میں بیوی کی قربت حرام ہے صرف خون کی وجہ سے، تو اتنی بڑی گندگی جو دبر میں موجود ہے اس کی وجہ سے حرمت کیسے نہیں ہے؟ یہ بتائے رافضی، کبھی نہیں بتا سکتا. وہاں پر جناب والا کہتے ہیں جی حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے ظالموں نے ائمہ اہل بیت کو بھی بیچ میں جو ہے نا اس قسم کی معاذ اللہ ان پر بھی تہمتیں انہوں نے باندھی ہوئی ہیں. کوئی ان کو محبت نہیں اہل بیت سے، کوئی نہیں. ساری ان گندگیوں کا جو ہے وہ یہ تھوپتے ہیں ائمہ اہل بیت پر. وہ نہیں جی یہ امام جعفر صادق کا فرمان ہے معاذ اللہ من ذالک. اللہ رب العالمین نے انہیں طیبین طاہرین بنایا ہے، مطہرین بنایا ہے، وہ چادر تطہیر کے سائے میں ہیں. معاذ اللہ وہ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے یہ بات نہیں کی، یہ ان کا جھوٹ ہے ان کا. سمجھ رہے ہو بات؟ تو فاتو حرثکم انا شئتم، تو ذہن میں رکھے انا شئتم کے معنی ہے کیف شئتم. کیا؟ میں نہیں نشئتم نہیں، کیف شئتم، جیسے تم چاہو، جہاں سے نہیں، جیسے. سمجھے بات کو؟